بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 50 ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے جان کی اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکلی اور پھر میں بھی باہر آ گیا۔ چاند ہماری دائیں طرف بہت نیچے جھک گیا تھا اور اس کی روشنی چبوترے پر نہیں پڑ رہی تھی، جبکہ چبوترے میں روشنی کی وہ پتلی سی متوازی لکیر بدستور نظر آ رہی تھی۔ جانی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب تھے۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وجدان، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بہت دنوں سے شاید تم کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی جانکی، لیکن بہرحال جانکی، میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، میں اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں چبوترے کی طرف دیکھنے لگا۔ جانکی کا خیال ٹھیک ہی لگتا تھا۔ اس وارڈ کے نیچے تہہ خانہ تھا جس میں غالباً پیٹرومیکس چل رہا تھا اور اس کی روشنی چبوترے کی اس دراڑ میں سے نظر آ رہی تھی۔ تمہارا پستول کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جانکی نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے پستول نکال لیا۔ ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی رہو، کوئی آواز پیدا نہ ہو، میں نے کہا۔ ہم دبے قدموں چلنے لگے۔ وارڈ کی عمارت والا وہ چبوترا تقریباً 50 گز آگے تھا۔ میرے پیروں سے ایک پتھر ٹکرا کر دور تک لڑک گیا۔ سناٹے میں پتھر کے لڑکنے کی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی تھی۔ میں مزید احتیاط سے چلنے لگا۔ چبوترے کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ جانکی پستول ہاتھ میں پکڑے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چبوترے میں نصف انچ چوڑی اور 8-10 انچ لمبی وہ متوازی دراڑ زمین کی سطح سے تقریباً 1.5 فٹ اونچی تھی۔ میں زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا اور اس دراڑ سے اندر جھانکنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں اچھل پڑا۔ جانکی کا خیال درست ثابت ہوا۔ وارڈ کے اس چبوترے کے نیچے تہہ خانہ ہی تھا۔ بہت وسیع و عریض ہال تھا۔ وسط میں فرش پر پیٹرومیکس چل رہا تھا۔ اس کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھا ایک آدمی اونگ رہا تھا۔ اس کا سر کرسی کی پشت سے ٹیکا ہوا تھا۔ گود میں رائفل رکھی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ رائفل پر تھے۔ اس شخص کا رخ دائیں طرف والی دیوار کی طرف تھا۔ گردآلود فرش پر اس دیوار تک قدموں کے نشان تھے۔ لگتا تھا جیسے اس جگہ کو دیوار تک آنے جانے کے لیے راستے کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ قدموں کے نشان پورے حال میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کا دروازہ اور چوکھٹ تو نہیں تھی، لیکن قدموں کے نشان وہاں تک بھی تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس کمرے میں بھی کوئی موجود تھا۔ تھون کے کہنے کے مطابق سامی کے 2 محافظ تھے۔ ایک تو میری نظروں کے سامنے تھا، البتہ سامی اور دوسرا محافظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ دونوں کمرے میں تھے۔ اچانک کرسی پر اونگتا ہوا وہ محافظ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے کسی بات کا شبہ ہو گیا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ میں رائفل سنبھالی اور کمرے کے دروازے پر رک کر اندر جھانکنے لگا۔ پھر اسے آگے ایک رائیداری میں مڑ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کی واپسی میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ وہ اس دیوار کے قریب جا کر رک گیا جہاں تک قدموں کے نشان تھے۔ اس نے دیوار کے ایک حصے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولا یا دباؤ ڈالا تو دائیں طرف 3 فٹ کے فاصلے پر دیوار کا ایک حصہ شک ہو گیا۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ شک ہونے والی اس دیوار کی دوسری طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سیڑھیوں پر دیکھا اور پھر دیوار کے اس حصے کو دوبارہ دبا دیا۔ دیوار کے دونوں حصے آپس میں مل گئے۔ میں سیدھا ہو گیا۔ جانکی بھی اس وقت چبوترے کی اس دراڑ سے آنکھ لگائے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیدھی ہوگی، راستہ اس دیوار میں ہے، جانکی نے سرگوشی کی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سیدھا ہو کر چبوترے کے اوپر وارڈ کی عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ تہہ خانے میں سیڑھیوں کا راستہ عمارت کے کس حصے میں ہو سکتا تھا، اور پھر میں نے دوبارہ چبوترے کی اس دراڑ سے جھانک کر دیکھا۔ تہہ خانے میں وہ محافظ اب نظر نہیں آ رہا تھا، شاید کمرے میں یا رائیداری میں چلا گیا تھا۔ میں نے سیدھا ہو کر جانکی کو اشارہ کیا اور ہم وہاں سے دور ہٹتے چلے گئے اور پھر ایک طویل چکر کاٹ کر وارڈ کے سامنے والے رخ پر آ گئے۔ میں وارڈ کے مرکزی دروازے کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر جانکی نے مجھے روک لیا۔ اکیلے اندر جانا درست نہیں، اس نے سرگوشی کی۔ ان کے پاس آٹومیٹک رائفلیں ہیں اور ہمارے پاس صرف یہ پستول۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی طرف اشارہ کیا۔ بہتر ہے کہ ہم سکھدر یا پاتم کو بھی بلا لیں۔ جانکی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس طرف چل پڑا جہاں پہلے میں نے پاتم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوگا جہاں سے وارڈ پر نگاہ رکھ سکے۔ میں وارڈ کے سامنے کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنے لگا کہ پاتم میری طرف متوجہ ہو سکے۔ چاند کی مدھم روشنی میں کھلی جگہ پر میں بڑی آسانی سے کسی کی نظروں میں آ سکتا تھا، اور پھر میری یہ کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ چند منٹ بعد ہی پاتم اور سکھدر مختلف سمتوں سے نکل کر وہاں آ گئے۔ ہم نے تہہ خانہ دریافت کر لیا ہے، اب صرف راستہ تلاش کرنا ہے، میں نے سرگوشی میں ان دونوں کو بتایا اور پھر تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ آخر میں نے وارڈ کی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تہہ خانے کا راستہ اس طرف ہونا چاہیے۔ ہم لوگ چبوترے پر چڑھ کر وارڈ کے مرکزی دروازے میں داخل ہو گئے۔ سامنے ہال تھا جو ہم دن کی روشنی میں بھی دیکھ چکے تھے۔ ہال کی چاروں طرف کمرے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا مرکزی دروازے کی دائیں طرف ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ بہت وسیع کمرہ تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک چبوترا تھا۔ اس کی چوڑائی اور موٹائی 2-2 فٹ رہی ہوگی، بلندی میں 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ میرے خیال میں تہہ خانے کا راستہ اسی کمرے میں ہونا چاہیے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔
پاتم نے ٹارچ روشن کر لی. ہم تقریباً 15 منٹ تک ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھتے رہے مگر کوئی مشکوک جگہ نظر نہیں آئی. میرے خیال میں جو کچھ بھی تھا اس کا تعلق اس چبوترے ہی سے ہو سکتا تھا. اس چبوترے پر کسی زمانے میں مہاتما بدھ کا کوئی مجسمہ رکھا رہتا ہوگا لیکن اب تو وہ محض ایک چبوترا تھا. پچھلی دیوار اور اس چبوترے کے درمیان تقریباً 6 انچ کا خلا تھا. میں ٹارچ کی روشنی میں اس خلا کے اندر جھانکنے لگا اور پھر میری نظروں میں چمک سی ابھر آئی. اس خلا میں دیوار کے ساتھ ایک کنڈا لگا ہوا تھا. میں نے پاتم کو اشارہ کیا. وہ اس خلا میں ہاتھ ڈال کر اس آئینی کنڈے کو حرکت دینے لگا. نتیجہ خاطر خواہ نکلا. چبوترے کی دائیں طرف دیوار کا ایک حصہ شک ہونے لگا. سکھدر رائفل تان کر کھڑا ہو گیا. ہم تینوں حفظ ماں تقدم کے طور پر چبوترے کی آڑ میں ہو گئے. سکھدر کا اشارہ پا کر ہم سامنے آ گئے. دیوار میں پیدا ہونے والی اس خلا میں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں. سیڑھیوں کی اختتام پر دیوار نے راستہ بند کر رکھا تھا. میں نے گھوم کر چبوترے کی طرف دیکھا. اصل میکانزم تو دیوار ہی میں تھا اور اسے چھپانے کے لیے سامنے چبوترا بنا دیا گیا تھا. کون سوچ سکتا تھا کہ اس چبوترے کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہوگا. طویل عرصے سے یہاں سیاحوں کی آمد و رفت بھی تھی. سیاح عام طور پر سرسری سی نگاہوں سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں. کوئی ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتا. پیڈرو کے کسی آدمی نے یہ راز دریافت کر لیا تھا اور وہ کھنڈروں میں اس تہہ خانے کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے. اور ہو سکتا ہے یہاں کئی اور دھندے بھی ہوتے ہوں. ایسی جگہوں پر تو منشیات کا بزنس بھی ہوتا تھا. جانگی کو چبوترے کے قریب روک دیا گیا اور ہم تینوں بہت احتیاط سے سیڑھیوں پر اترنے لگے. آگے سکھدر تھا. اس کے پاس رائفل تھی. اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے پاتم. میں نے اپنا خنجر نکال لیا اور پاتم کے ہاتھ میں پستول. میں ٹارچ کی روشنی میں دیوار کا جائزہ لینے لگا. ایک جگہ قدرے ابری ہوئی تھی. میں نے ہاتھ رکھ کر اس جگہ کو دبایا تو دیوار میں اوپر سے نیچے ایک لکیر سی بن گئی جو لمحہ بلمحہ کشادہ ہوتی چلی گئی. پاتم اور سکھدر جلدی سے دیوار کے ساتھ دائیں بائیں ہو گئے. دیوار شک ہوتی چلی گئی. میں نے ٹارچ بجھا دی اور خنجر ہاتھ میں لیے تیار کھڑا تھا. وہ خلا ایک عام دروازے کے برابر تھا. دوسری طرف سے قدموں کی آواز سن کر ہم سب محتاط ہو گئے. اندر سے آنے والی روشنی سیڑھیوں تک پہنچ رہی تھی. چند سیکنڈ بعد قدموں کی وہ آہٹ رک گئی اور ایک آدمی گردن نکال کر سیڑھیوں پر جھانکنے لگا. سکھدر نے بڑی تیزی سے سامنے آ کر رائفل کا بٹ اس کے منہ پر دے مارا. یہ وہی محافظ تھا جسے میں نے چبوترے کی دراڑ سے تہہ خانے میں دیکھا تھا. منہ پر ضرب لگتے ہی وہ چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا. رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی. وہ شخص زمین پر گرتے ہی سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی رائفل کی طرف لپکا لیکن اسی لمحے سکھدر نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا. تہہ خانہ فائرنگ اور اس شخص کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا. اس شخص کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا اور زخموں سے بہنے والا خون فرش پر جمی ہوئی گرد پر پھیلنے لگا. میں فرش پر گری ہوئی رائفل اٹھا کر راہداری کی طرف لپکا. اس کے ساتھ ہی میں نے سکھدر کو اس کمرے کی طرف اشارہ کر دیا. راہداری خاصی طویل تھی لیکن مجھے زیادہ آگے نہیں جانا پڑا. دائیں طرف والے کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی گولی چلا دی. میں اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا. اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی ٹانگ کو اس طرح حرکت دی کہ میرے پیر کی ٹھوکر اس کے پستول والے ہاتھ پر لگی. پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور پھر وہ شخص میری رائفل کی زد میں تھا. ٹھیک اسی لمحے دوسری طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی. پورا بریسٹ مارا گیا. اس کے ساتھ ہی کسی آدمی کے چیخنے کی آواز بھی سنائی دی. میں اپنے شکار کو رائفل کی زد پر لے کر حال میں آ گیا. وہ پیڈرو کا چھوٹا بھائی سامی تھا. اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی. وہ قدرے دراز قامت اور کثرتی بدن کا مالک تھا. گلے میں سونے کی ایک موٹی سی چین تھی جس کے لاکڑ میں جڑا ہوا ہیرا پیٹرومیکس کی روشنی میں جگمگا رہا تھا. اس کا سامنے کا ایک دانت بھی سونے کا تھا. اس کے جسم پر صرف پاجامہ تھا جو غالباً بڑی اجلت میں پہنا گیا تھا. سامی کا چہرہ خوف سے پیلا تھا. وہ وحشت زدہ سی نظروں سے حال میں پڑی ہوئی اپنے دونوں محافظوں کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے سامی کو سکھدر اور پاتم کے حوالے کر دیا اور گھوم پھر کر تہہ خانے کا جائزہ لینے لگا. راہداری میں سامی والے کمرے میں شاندار بیڈ لگا ہوا تھا. دیوار کے ساتھ ایک میز پر شراب کی بوتلیں اور سگریٹ کے پیکٹ رکھے ہوئے تھے اور پھر بیڈ پر زنانہ کپڑے دیکھ کر میں چونک گیا. میں محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. کمرے میں پچھلی طرف ایک اور راستہ تھا. میں نے اس طرف جا کر دیکھا مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا اور پھر ایک آواز سن کر میں چونک گیا. مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی نے سسکی بھری ہو. میرے پلنگ کے نیچے جھانکا اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی. تم جو کوئی بھی ہو باہر آ جاؤ ورنہ بیڈ کے نیچے فائرنگ کر دوں گا, میں نے اونچی آواز میں کہا. چند سیکنڈ بعد ایک جوان اور خوبصورت لڑکی بیڈ کے نیچے سے نکل آئی. اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی. وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. کپڑے پہنو, میں نے تہمگانہ لہجے میں کہا. اس لڑکی کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں تھی. وہ بڑی حسین تھی. اس نے بڑی مشکل سے کپڑے پہنے اور میں اسے کمرے سے باہر لے آیا. حال کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. پاتم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامی کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے تھے. اس لڑکی اور سامی کو رائفلوں کی زد پر لے کر ہم تہہ خانے سے باہر آ گئے. تہہ خانے کا راستہ بند کر دیا گیا. جانکی چبوترے کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی. ہمیں اپنی گاڑی تک پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا. سیاحوں کی سہولت کے لیے بینک پائن پیلس کے قریب کھانے پینے کی چیزوں کے کچھ اسٹال تھے.
چند اسٹال سونیئرز کے بھی تھے اور محکمہ سیاحت کا ایک مختصر سا دفتر بھی تھا جہاں سے سیاحوں کی رہنمائی اور انہیں اس قدیم شہر کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی تھی. لیکن رات کی اس آخری پہر وہاں سناٹا تھا. ہماری ٹیکسی کے علاوہ 2 کاریں اور بھی وہاں کھڑی تھی. سکھدر تو پاتم کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. سامی اور اس لڑکی کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ایک طرف میں اور دوسری طرف جانکی بیٹھ گئی. ٹیکسی کھنڈروں سے نکل کر تیز رفتاری سے بینکاک کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی. واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا. جب ہم شہری حدود میں داخل ہوئے تو دن طلوع ہونے والا تھا. اس لڑکی کو زوکم ورڈ 62 اور ایکسپریس وے کے انٹرسیکشن پر گاڑی سے اتار دیا گیا. وہ بیچاری خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید اسے بھی ان 2 محافظوں کی طرح مار دیا جائے گا جن کی لاشیں وہ وارڈ چیانگ سین کے تہہ خانے میں دیکھ چکی تھی. ہم ایکسپریس وے، راما فور روڈ اور سائی فریا روڈ سے ہوتے ہوئے دریا پار کر کے جانکی والے بنگلے میں پہنچ گئے. کال بیل کے جواب میں گیٹ پرساد نے کھولا. گاڑی میں ہمارے ساتھ سامی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی. سامی کو ایک خالی کمرے میں پہنچا دیا گیا. اس کے نہ صرف پیر بھی باندھ دیے گئے بلکہ منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے. اس کے علاوہ اس کے ہونٹوں پر ٹیپ بھی چپکا دیا. جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو حال میں تھائی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. جانکی بھی اس کے قریب کھڑی تھی. تھائی نے مجھے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اب وہ گورتی ہوئی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی جانکی کو دیکھ رہی تھی. بیرون جانکی کے حلیے بڑے ابتر تھے. پگوڑا کے تہہ خانے میں مٹی کے ڈھیر پر لوٹ پلٹ نے ہم دونوں کے حلیے بگاڑ دیے تھے. یہ تم دونوں کی کیا حالت ہے؟ لگتا ہے جیسے مٹی میں لوٹتے رہے ہو. تھائی نے یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ہم دونوں کو گھورا. سامی چیانگ سین وارڈ کے کھنڈروں میں روپوش تھا اور ہم چاروں طرف سے اس کھنڈر کی نگرانی کر رہے تھے. مجھ سے پہلے جانکی بول پڑی اور ہم دونوں ایک جگہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے. ڈھیر کی مٹی سرکی تو ہم بھی لڑکتے چلے گئے. میں نے جانکی کی طرف دیکھا اور میری نظریں خود بخود جھک گئی جبکہ جانکی مسکرا رہی تھی. میں اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو میرا حلیہ واقعی بہت برا تھا. بال بھی مٹی میں ہٹے ہوئے تھے. میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گیا. پاتم ناشتہ کر کے چلا گیا. میں اور پرساد اس کمرے میں آ گئے جہاں سامی کو قید کیا گیا تھا. میں نے خنجر نکال دیا اور سامی کے ہونٹوں سے ٹیپ اتار دیا. اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو بلا دریغ تمہارا گلا کاٹ دوں گا. میں نے سامی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا. تم نے میرے بہترین دوست کانگ کو سن شائن کیسینو میں گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا. تم شاید یہ سمجھتے تھے کہ کوئی تم تک نہیں پہنچ سکے گا. پیڈرو کی وجہ سے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا. پیڈرو نے تمہیں چھپانے کے لیے شہر سے کتنا دور بھیج دیا تھا لیکن 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے تمہیں ڈھونڈ نکالا. اب تم مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو. تمہیں کانگ کے قتل کی سزا تو ملے گی لیکن اس سے پہلے تم میرے 1-2 سوالوں کے جواب دو گے. انکار کی صورت میں تمہاری موت کہیں زیادہ اذیت ناک ہوگی. دارا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا دارا کہاں ہے. سامی نے کہا. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دو. پیڈرو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا. پیڈرو بزدل ہے. میں نے کہا. اگر وہ مرد ہوتا تو چھپ کر نہ بیٹھتا. وہ اب تک اپنے سے کمزور، کمتر اور بے گناہ لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتا رہا ہے. اس ظلم کی بنا پر وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ بن گیا. لیکن اب بہت جلد میں اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کروں گا. پیڈرو کو تمہیں تلاش کر ہی لوں گا لیکن تم اگر اپنی موت کو آسان بنانا چاہتے ہو تو دارا کا پتہ بتاؤ. وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتا. سامی نے کہا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا پرساد نے اس کے منہ پر زوردار گونسا رسید کر دیا. سامی چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا. اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا. پرساد نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا. ایک ہاتھ سے اس نے سامی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی. پھر اس نے میرے ہاتھ سے خنجر لے لیا. تمہارے بھائی نے میرے اوپر جو تشدد کیا تھا اس کے نشانات ہمیشہ کے لیے میرے جسم پر ثبت ہو گئے ہیں. میرا داغدار جسم مجھے وہ رات یاد دلاتا رہے گا. میں نے تو وہ تشدد برداشت کر لیا مگر تم برداشت نہیں کر سکو گے. باز کی بات کا جواب دو ورنہ تمہارے یہ بازو یہاں سے کاٹ دوں گا. اس نے خنجر سامی کے دائیں بازو اور کندھے کے جوڑ پر رکھ دیا. سامی نے پھر بھی زبان نہیں کھولی تو اس نے خنجر کو ذرا سی حرکت دی. کھال کٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی سامی کے منہ سے چیخ نکل گئی. پرساد نے خنجر ہٹا کر بائیں ہاتھ سے زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا. اب اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو گلا ہی کاٹ دوں گا. پرساد بھیڑیے کی طرح گرایا. بتاؤ دارا کہاں ہے؟ بتاتا ہوں. سامی اکلایا. وہ واقعی بزدل نکلا تھا. چند جاندار ہاتھ پڑے تھے اور وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو گیا تھا. کہاں ہے وہ؟ اس مرتبہ میں نے پوچھا. کنجن بوری میں. سامی نے کہا. دریائے کوئی پر بنے ہوئے تاریخی پل سے دریا کے بہاؤ کی طرف ٹھیک 1.5 میل کے فاصلے پر دریا کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پگوڑا ہے. اس پگوڑے کی عقبی سمت میں تقریباً 500 گز کے فاصلے پر پہاڑیوں میں ایک بہت بڑا بنگلہ نما کاٹیج ہے. دارا وہی ہے. اس کے ساتھ شانگ بھی ہے. شانگ، پیڈرو اور دارا میں کیا ڈیل ہوئی؟ میں نے ایک اور سوال کیا. ان میں ابھی تک کوئی بات فائنل نہیں ہوئی. سامی نے کہا. 3 دن پہلے انہیں ڈیل فائنل کرنے کے لیے چیانگ رائے جانا تھا لیکن دارا کے زخمی ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا. اس کے بعد کوئی نئی تاریخ طے نہیں ہوئی. ڈیل کیا ہے؟ وہ لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا. منصوبہ دارا نے بنایا تھا. سامی نے کہا. اس نے ٹائیگر کے ساتھ ہیروز کی اسمگلنگ کا پروگرام بنایا تھا.
شان کے ذریعے 10,000 امریکی ڈالر ایڈوانس دیے جا چکے ہیں۔ ان دونوں میں طے یہ ہوا تھا کہ سرمایہ ٹائیگر لگائے گا اور باقی سارا کام دارا کرے گا۔ ٹائیگر کے تمہارے ہاتھوں قتل کے بعد پیڈرو نے اس منصوبے کو جاری رکھا۔ وہ فائنل ڈیل کے لیے گولڈن ٹرائی اینگل جانے والے تھے، مگر یہاں بھی تمہاری وجہ سے گڑبڑ ہوگی۔ اب تم نے مجھے اغوا کیا ہے، پیڈرو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ زندہ چھوڑنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا جب وہ مجھے پکڑے گا۔ بہرحال میں نے کہا تمہارے بارے میں رات کو فیصلہ کیا جائے گا، تمہارا منہ بند نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ پرساد، میں نے اٹھ کر پرساد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے ناشتہ کرا دو۔ پرساد نے وہاں سے ہٹتے ہوئے بھی سامی کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی تھی۔ میرا وہ دن بڑی بے چینی میں گزرا۔ رات 8 بجے کے قریب پاتم بھی آ گیا۔ اس کے پاس بڑی دلچسپ خبریں تھیں۔ پیڈرو کو آج صبح 10 بجے کے قریب سامی کے اغوا کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ لڑکی جسے ہم نے رات کو چھوڑ دیا تھا پیڈرو کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس نے پیڈرو کو محافظوں کے قتل اور سامی کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے پیڈرو کو ہم سب کے حلیے بتائے تھے اور پیڈرو نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ رات 10 بجے کے قریب میں نے فیصلہ کر لیا کہ سامی کا کیا کرنا ہے۔ پرساد کو خود پیڈرو نے تشدد کا نشانہ بنایا اور کانگ کو سامی نے قتل کیا تھا۔ میں کانگ کی موت کو نہیں بھول سکتا تھا۔ میں ٹیلی فون اٹھا کر سامی والے کمرے میں آ گیا۔ پرساد بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے ساکٹ میں ٹیلی فون کا پلگ لگا کر سامی کی طرف دیکھا۔ پیڈرو اس وقت کہاں ملے گا؟ نمبر بتاؤ، میں نے کہا۔ سامی نے ایک نمبر بتایا، پیڈرو وہاں نہیں تھا۔ پھر سامی کا بتایا ہوا دوسرا نمبر اور پھر تیسرا نمبر بھی ٹرائی کیا گیا، مگر کسی نمبر پر پیڈرو سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ملا کر چوتھے نمبر پر اس سے بات ہو گئی۔ تم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو، وہ ابھی تک تو محفوظ ہے، لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا وجدان۔ پیڈرو نے غراتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ کسی میں آج تک یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ پیڈرو کا راستہ کاٹ سکے۔ اگر سامی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ تمہاری حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکے گی، میں نے جواب دیا۔ لو پہلے سامی سے بات کر لو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ میرے ہی قبضے میں ہے اور ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے فون کا ریسیور سامی کے کان سے لگا دیا۔ پیڈرو مجھے بچا لو، پیڈرو، سامی نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ان کا اگر کوئی مطالبہ ہے تو وہ مان لو، مجھے بچا لو پلیز پیڈرو۔ میں نے ریسیور اس سے دور ہٹا لیا۔ تمہیں یقین آ گیا پیڈرو؟ میں نے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ پیڈرو بولا۔ کانگ، مجھے کانگ چاہیے جسے سامی نے قتل کر دیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ پیڈرو چیخا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تم کانگ کو نہیں لوٹا سکتے لیکن میں تمہارا بھائی تمہیں لوٹا دوں گا۔ آج رات 1 اور 2 کے درمیان تمہارا بھائی تمہیں مل جائے گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور فون کا پلگ نکال لیا۔ سامی کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے شاید یہ امید ہو رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ رات 11:30 بجے کے قریب میں اور پرساد ایک بار پھر سامی والے کمرے میں موجود تھے۔ حال میں پاتم نے ٹی وی فل آواز سے کھول دیا تھا۔ ٹی وی پر کرکٹ کے کسی میچ کی ریکارڈنگ دکھائی جا رہی تھی۔ تماشائیوں کے شور سے کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور باتھ روم کے دروازے پر آ گیا۔ سامی باتھ روم کے فرش پر پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا اور پھر میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دہشت بھر گئی۔ میرے دوست کانگ کے نام پر، میں نے یہ کہتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ پہلی گولی اس کی پیشانی میں لگی اور باقی 2 گولیاں سینے پر۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ ٹی وی کے شور کی وجہ سے گولیوں کی آواز باہر کہیں نہیں سنی گئی ہوگی۔ 1 بجے کے قریب سامی کی لاش کو بوری میں بند کر کے کار کی ڈکی میں ڈال دیا گیا۔ کار میں میرے ساتھ پرساد اور پاتم بھی تھے۔ پاتم نے تو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، میں اور پرساد پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہم سامی کی لاش کو چاو فریا پیراڈائز ریسٹورنٹ کے آس پاس کسی جگہ پر ڈال دیں گے تاکہ وہ کلب میں آنے جانے والے لوگوں میں سے کسی کی نظروں میں آ جائے اور پیڈرو کو بھی اس کی اطلاع مل جائے۔ کار سڑک پر متوسط رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ سڑک پر سناٹا تھا۔ پاتم نے کار وانگ ڈنگ روڈ پر موڑ دی۔ وہاں سے کچھ آگے ہمیں ارون امارند روڈ کی طرف مڑ جانا تھا۔ کار وانگ ڈنگ روڈ پر مڑ رہی تھی کہ اچانک ہی ارون مارند روڈ کی طرف سے ایک تیز رفتار کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہماری کار سڑک کے وسط میں تھی اور مخالف سمت سے آنے والی کار بھی سڑک کے وسط میں ہی آ رہی تھی۔ پاتم نے اپنی کار کو سائیڈ میں لیتے ہوئے پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ دوسری کار کے ڈرائیور نے بھی بریک لگائے تھے، لیکن وہ کار ٹائروں کی تیز چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ لہراتی ہوئی ہماری کار سے ٹکرا گئی۔ تصادم اگرچہ زیادہ زوردار نہیں تھا، لیکن سنسنی خیز بات یہ تھی کہ وہ پولیس کی کار تھی۔ چھت پر فلیشر چمک رہا تھا۔ تصادم ہوتے ہی 3 پولیس والے کار سے اتر کر بڑی تیزی سے ہماری کار کی طرف بڑھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں گردن گھما کر پرساد کی طرف دیکھنے لگا۔ ان تینوں پولیس والوں نے ہماری کار کو گھیر لیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو یوں محسوس ہوا جیسے میری حواس سے خمسہ میرے ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ میں پتھر کے بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا اس پولیس والے کی طرف دیکھ رہا تھا جو کار کے میری طرف والے دروازے سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے بیلٹ میں ہولسٹر میں ریوالور تھا اور اس کا سیدھا ہاتھ ریوالور کے دستے پر پہنچ چکا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت پر چبھن سی محسوس کر کے میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پرساد نے میرے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور گردن گھما کر دوسرے پولیس والے کی طرف دیکھنے لگا جو پرساد کی طرف کھڑا تھا۔
اس کا ہاتھ بھی ریوالور کے دستے پر تھا، جبکہ تیسرا پولیس والا ڈرائیونگ سائیڈ ونڈ پر جھکے ہوئے تیز لہجے میں پاتم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا دن اس وقت بھی معاف تھا۔ اب میں اگرچہ تھائی زبان بہت اچھی طرح سمجھ اور بول لیتا تھا، لیکن اس وقت میری سمجھ میں بالکل کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پولیس والا پاتم سے کیا کہہ رہا تھا۔ تاہم اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی تیزی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پاتم کو سرزنش کر رہا تھا۔ جواب میں پاتم نے کچھ کہا تو اس پولیس والے نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور بائیں ہاتھ سے ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ صورتحال خاصی سنگین تھی، وہ حادثہ بہت معمولی تھا۔ پولیس کار کا دائیں طرف کا ہیڈ لیمپ ٹوٹا تھا، جبکہ ہماری کار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ پاتم اگرچہ ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کار کو سائیڈ میں لیتے ہوئے بریک نہ لگاتا تو حادثہ سنگین ہو سکتا تھا۔ اس معمولی ٹکر میں بھی قصور پولیس کار کے ڈرائیور ہی کا تھا، مگر یہ پولیس والے الٹا ہم پر ہی چڑھ دوڑے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید پولیس والے کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، وہ اپنا گناہ ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ہمارے لیے صورتحال اس طرح سنگین ہو گئی تھی کہ ہماری کار کی ڈکی میں ایک عدد لاش موجود تھی۔ پیڈرو کے بھائی سامی کی لاش، جس کی تلاش میں اس کے آدمی پورے شہر میں باولے کتوں کی طرح پھر رہے تھے۔ اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ پیراڈائز ریسٹورنٹ وہاں سے صرف 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اور یہ ریسٹورنٹ پیڈرو کے چند اہم ترین اڈوں میں سے ایک تھا۔ اگر پیڈرو کا کوئی آدمی اس طرف آ نکلتا تو مجھے یا پرساد کو شناخت کرنے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہ آتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس والا پاتم کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا، پاتم خود ہی اس کار سے اتر آیا۔ وہ اس پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قصور اس کا ہے، لیکن وہ پولیس والا اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میری طرف کھڑے ہوئے پولیس والے نے بھی ریوالور نکال لیا۔ میں کار کے اوپر سے گھوم کر ڈرائیونگ سائیڈ پر پاتم اور اس پولیس والے کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے پرساد بھی اتر آیا۔ وہ بھی اس پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ غلطی اسی کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی گاڑی کا نقصان پورا کرنے کو تیار ہیں۔ مگر وہ پولیس والا بقول شخص سے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا، جبکہ دوسرے پولیس والے خاموش کھڑے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنے ریوالور تیار رکھے تھے تاکہ اگر ہم کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں سبق سکھا سکیں۔ وہ ضدی پولیس والا غالباً اس پارٹی کا انچارج تھا۔ اس نے غالباً یہ مان لیا تھا کہ غلطی اسی کی تھی، لیکن وہ ہر صورت میں ہمیں کسی چکر میں پھنسانا چاہتا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ منہ ماری کر کے تم لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا رہے ہو، وہ پاتم کی طرف دیکھتے ہوئے گھرایا، اور میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اے جیکی، اس نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا، تلاشی لو ان کی گاڑی کی اور ہر جگہ چیک کرو۔ ان کی گاڑی میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کرانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے کنکیوں سے پرساد اور پاتم کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر بھی عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جیکی نامی وہ پولیس والا پہلے دروازے میں جھک کر گاڑی کی پچھلی سیٹ اور اس کے نیچے فٹ میٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ ضدی پولیس والا خود بھی گاڑی کو چیک کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ کے کھلے ہوئے دروازے کے اندر جھانکنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی ہلکی سی بو آ رہی تھی۔